بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان۔ ٹائٹن نام کی سب میرین جو ٹائٹینک کے ریکیج کو دیکھنے کے لیے چند لوگوں کو لے کر سمندر میں گئی، سو فار اس کے حوالے سے کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ رہی کہ اس تک کچھ سگنلز کوئی موصول ہوئے ہیں، ان لوگوں کے بچنے کوئی امکانات ہیں یا نہیں۔ بظاہر جتنے بھی آبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جتنا وقت گزر گیا ہے وہ شاید لوگ سفوکیشن سے ہی ختم ہو چکے ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ ہم پھر بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دیں اور ان کو بچائیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ لوگ جو ہے وہ رہیں۔ لیکن سو فار جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ لوگ اس افسوسناک حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس میں 5 لوگ سوار تھے۔ بہت سی ویڈیوز آپ لوگوں نے یقینی طور پر سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، اور اربوں پتی لوگ تھے جو اس سفر پر گئے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ کروڑوں روپے دے کر ٹائٹینک کا ریکیج دیکھنے گئے تھے۔ ٹائٹینک جو 1912 میں اپنے پہلے سفر کے دوران ہی ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی، سمندر برد ہو گئی تھی، اس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے، اس حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس پہ ایک فلم بنی، اور اس فلم کے بعد لوگوں کا ٹائٹینک کو لے کر لوگوں کی سوچ اور اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوئی۔ لوگوں کو اس کو دیکھنے کا جو ہے وہ ان کی خواہش تھی، اس سے ایسوسیٹڈ چیزوں کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ بہت سے لوگ ہم نے دیکھا کہ ڈاکیومنٹریز جو اس کے اوپر بنی وہ بڑا انٹرسٹنگلی دیکھتے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جو تھے جو اس سفر پر گئے وہ بھی یقینی طور پر اس فلم سے انسپائر ہو کر دیکھنے گئے ہوں گے۔ 5 لوگ جو تھے جو اس سفر میں گئے اس سب میرین کے اندر، ان میں شہزادہ بن سلیمان داؤد، اچھا یہ پاکستانی 2 افراد تھے جو اس سفر میں اس آبدوز کے اندر موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ 19 ایئرس کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان نے لڑکا جو اپنے والد کے ہمراہ اس سفر پر گیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کی خواہش پہ باپ اس کو ساتھ لے کر گیا۔ اور اب ان دونوں افراد کے حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز سو فار سامنے نہیں آ رہی۔ بہت بڑا گروپ ہے داؤد ہرکلیس گروپ، اس گروپ کے یہ لوگ آنرز ہیں، اور اس گروپ کے جو ہے وہ اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ایگریکلچر، پیٹرو کیمیکلز، ٹیلی کمیونیکیشن اور انفراسٹرکچر کے اوپر یہ گروپ کام کرتا ہے۔ اور رپورٹڈلی کروڑوں روپے جو ہے وہ تقریباً $3.25 لاکھ ایک بندے نے پے کیا اس سفر پہ جانے کے لیے۔ اس کے بعد جی ہمیش ہارڈنگ، یہ ایک برٹش بلینئر ہیں جو کہ دبئی میں ریزائڈ کرتے ہیں، ایکشن ایویشن کے چیئرمین ہیں، اور ایئر کرافٹ بروکنگ کمپنی ہے ان کی، اور یہ بھی سفر پہ ان کے ہمراہ تھے۔ یہ بھی بلینئر ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ پھر جی اسٹاکٹون رش، اچھا جو اسٹاکٹون رش ہیں یہ اوشن گیٹ کے CEO ہیں، یعنی جو سب میرین، جس کمپنی کی یہ سب میرین تھی اس کمپنی کے یہ CEO ہیں، اور یہ خود بھی اس سفر میں موجود تھے، اور رپورٹڈلی یہ چلا بھی رہے ہیں اس سب میرین کو۔ اس کے بعد جی پال ہینری جو ہے ایک فارمر فرینچ نیوی آفیسر ہیں، اور ان کو ٹائٹینک کا ایکسپرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ 37 ڈائیوز آلریڈی ٹائٹینک کے ریکیج پہ لگا چکے ہیں، ٹائٹینک کے ریکیج کو اندر سے ایکسپلور کرنے کے لیے، اور تقریباً 5000 آرٹیفیکٹس کی ریکوری کے اندر یہ حصہ لے چکے ہیں ٹائٹینک سے ایسوسیٹڈ جو ہیں۔ اچھا، ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو آپریشن جاری ہے وہ ایک ملک نہیں کئی ممالک اس آپریشن کا حصہ ہیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ۔ سب میرینز جا رہی ہیں، ان کے ہیلیز جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، ان کو ڈائیورز تلاش کر رہے ہیں، جتنی میکسیمم ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹڈلی 10,000 مربع میل سے زیادہ کا علاقہ جو ہے اس کو چھانا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز سامنے نہیں آئی۔ کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد ساؤنڈ ویوز کے ذریعے کچھ شور سنائی دے رہا ہے، کچھ سگنلز موصول ہو رہے ہیں، لیکن وہ سگنلز کہاں سے آ رہے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز جینوئنلی جو ہے جو رپورٹ کی جا سکے، حتمی طور پر جو بتایا جا سکے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آج صبح تک کا کہا جا رہا تھا کہ اس میں آکسیجن موجود تھی، اب اس وقت کیا حالات ہیں اس کے کوئی نہیں جانتا۔ ہم دعا گو ایک مرتبہ پھر کہ وہ لوگ خیر خیریت سے ہوں،
لیکن ابھی تک جو معاملات ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اوشن گیٹ کمپنی جس نے یہ سب میرین بنائی یہ کوئی بہترین کوالٹی کی سب میرین نہیں تھی، ایک چیز۔ سیکنڈلی یہ سب میرین جو ہے یہ تقریباً 8 کلومیٹر کی ڈیپتھ تک ڈائیو کر سکتی ہے، اور دنیا میں بہت کم سب میرینز ہیں جو اتنی ڈیپتھ میں جا سکتی ہیں۔ اس لیے بھی یہ سفر بڑا خطرناک تھا، کیونکہ جس طرح اب یہ سب میرین اللہ نہ کرے اگر حادثے کا شکار ہو چکی ہے تو اس کو ریکور کرنے کے لیے یا ان کو بچانے کے لیے اتنی ڈیپتھ کے اندر کسی اور سب میرین کا جانا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ سفر جو تھا یہ خاصا خطرناک تھا۔ اب ان لوگوں کو ٹائٹینک کھا گئی یا وہ لوگ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، پریشر میں آگے وہ سب میرین پھٹ گئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، یا آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر شاید چیزیں اس حوالے سے سامنے آ جائیں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل یونان کی ساحلی پٹی پر ایک کشتی الٹتی ہے، اس میں کئی افراد ہلاک ہوتے ہیں، چند لوگ اس میں بچتے بھی ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کیا جاتا، ان کو بچانے کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کی جاتی، کوئی ایسی ایفرٹس جن کو اپریشیٹ کیا جا سکے۔ ہم نے درجنوں ویڈیوز دیکھی، مختلف اینگلز سے بنی ویڈیوز، پھر ہم نے کچھ آڈیو ٹیپس بھی سنی جس میں اس کشتی حادثے میں بچنے والے جو وہ ذاتی طور پر لوگ بچ گئے ان کی آڈیو سامنے آئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس طرح بڑے بڑے شپس ان کے قریب سے گزر گئے لیکن کسی نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، ان کو تھوڑا بہت سپلائی جو ہے وہ دی گئی، پانی پھینک دیا گیا، پانی کی بوتلیں پھینک دی گئیں، لیکن ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اور بہت سے لوگ کشتی کے ڈوبنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ ایک جو آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے اس میں پاکستان کے ایک رہائشی غالباً اپنے کسی فیملی ممبر کو بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 2 دن تک ہمارا سفر جو ہے وہ بہترین چلتا رہا، اور 2 دن کے بعد شپ کے انجن میں پرابلم آنا شروع ہو گیا، اس کے گیئرز جو ہیں وہ شفٹ نہیں ہو رہے تھے، تو کافی دیر تک تقریباً 1 دن تک شپ جو ہے وہ پہلے اور دوسرے گیئر میں چلتا رہا۔ اس کے بعد انجن نے فائنلی جواب دے دیا، انہوں نے روک کر اس کے اوپر کام کیا، اور پھر انجن جو ہے وہ تھوڑا بہت چلنا شروع ہوا۔ پھر انجن بند ہو گیا، دوبارہ انہوں نے کام کیا اس پر، تو پھر انجن جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتا رہا۔ اور پھر جب آگے یہ لوگ گئے ان کو فیل ہوا کہ شاید ہم لوگ رستہ بھول گئے، انہوں نے پیچھے سگنلز بھیجے، ان کا جواب لیٹ آ رہا تھا، تو یہ کبھی کسی طرف جا رہے ہیں کبھی کسی طرف جا رہے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کو جانا کہاں پر ہے۔ ایز پر دیٹ آڈیو ٹیپ انہوں نے بتایا کہ پھر انہوں نے اس کو انجن کو بند کر دیا۔ اس کی 2-3 ریزنز تھیں کہ قریب سے گزرنے والے جو کوسٹ گارڈز ہیں ان کو کہیں اس کی آواز نہ آئے اور وہ اس کو پکڑ نہ لیں۔ اس کے بعد شپ ایک طرف ٹلٹ ہونا شروع ہوئی اور آخر میں یہ شپ جو ہے وہ الٹ گئی اور ڈوب گئی، اور سینکڑوں افراد کی ہلاکت جو ہے وہ اس کے بعد ہوئی۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی ہپوکریسی دیکھنی ہے کہ ایک جانب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سب میرین کے اندر لوگ چونکہ پے کر کے گئے تھے تو ان کو بچانا ضروری تھا، یا ان کو نہ بچایا جائے۔ یقینی طور پر وہ پے کر کے نہ بھی جاتے تو ان کی زندگیاں اتنی ہی اہم تھی جتنی ان کی اہم ہے۔ ان کو بچانے کے لیے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ ایفرٹس ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئی۔ ان افراد کو بھی بچایا جا سکتا تھا، لیکن ان افراد کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ انفیکٹ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوسٹ گارڈز کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا اور وہ حادثے کی ایک وجہ بنی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ انسانیت کے کون سے درجے پر آ کر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان لوگوں کے سفر کو، جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ جس طرح جا رہے تھے انلیگل تھا، لیکن ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس طرح نہیں کہ اگر وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تو لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن ان کو بچانے کی ایفرٹ نہیں کی جا رہی۔ اب یہ کہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت سنا دی جائے، تاکہ جب ہم ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے لوگوں کو پتہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس طرح ہیومن ٹریفکنگ کے اندر لوگ کام کرنے سے خوف کھائیں گے کہ اس کی بڑی سزا ہے۔ سیکنڈلی، یہ جو لوگ گئے ہیں اور ان کی فیملیز کو پتا تھا، ان کی فیملیز میں سے بھی لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ان کو موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ اچھی زندگی کی خواہش سب کی ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن جب بھی آپ ایک انلیگل رستہ اختیار کریں گے اس کا نقصان ہوگا۔ آج ان سینکڑوں لوگوں کو
کس طرح نقصان ہوا, آج ان کی فیملیز وہ کن حالات میں ہوں گی, یہ آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے, ایسے سینکڑوں حادثات ماضی میں بھی ہوئے ہیں, ہزاروں لاکھوں افراد اس طرح کے حادثات کا شکار بھی ہوئے ہیں, لیکن ہم ان سے سبق نہیں سیکھ پا رہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس پورے مارکیٹ کے ساتھ جو لوگ ایسوسیٹڈ ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہے, ان کو کوئی سزائیں نہیں مل رہی. حکومت کو چاہیے کہ ایک تو ان فیملیز کے ساتھ, جن فیملیز کو پتا تھا کہ ہمارے لوگ جا رہے ہیں انلیگلی, ان لوگوں کو بھی سزائیں دی جائیں. سیکنڈلی, جو لوگ انوالوڈ ہیں اس سارے میٹر میں ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے. شاید اس کے بعد آنے والے دنوں میں ان واقعات کے اندر کمی ہے. اور دوسرا, مغرب کی جو ہپوکریسی ہے وہ اس میں بہت کلیئر ہے. آپ اس سب میرین کو ڈھونڈنے کے لیے جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, اس کی 5% ایفرٹ آپ نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کی ہوتی تو شاید ان میں سے کئی افراد کو آج بچایا جا سکتا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.